وہ جو چاہوں گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے. معصوم فرما رہے ہیں ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہے. یعنی اس کائنات میں اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اس پوری اتنی لمبی چوڑی عریض اور وسیع کائنات میں اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں ناموں کے ذریعے پہنچنا پڑے گا. وہ اللہ کے نام ہمیں. اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت ہیں، ورنہ کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور پھر اسے انہی سے الحاق کیا جائے، انہی سے لا تعلقی کی جائے، انہی سے بے توجہی کی جائے، ان کی طرف توجہ نہ کی جائے. تو عزیزان گرامی سے قرآن کی زبان میں ملحد کہا جاتا ہے. اچھا، اسماء کا جو لفظ ہے وہ جمع ہے اسم کی. تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں؟ سے زیادہ کا عدد ہوگا تو جمع کہلائے گا، ورنہ وہ تسنیہ کہلائے گا. 3 سے کم ہوگا تو تسنیہ کہلائے گا. 2 اس سے بھی کم ہوگا تو مفرد کہلائے گا. 3 اور 3 سے زیادہ کو جمع کہا جائے گا. کم سے کم 3 سے زیادہ نام ہو تب تو جا کر اسماء کا اطلاق ہوگا. مفسرین نے لکھا کہ صاحب یہ 99 نام جو اللہ کے معصومین نے فرمایا وَلِلَّهِ 99 اسماء، اللہ کے لیے 99 نام ہے. ویسے بھی جو قرآن مجید پر پرنٹ ہوئے ہوئے نام، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبروت ہے، رحیم ہے، جی صمد ہے، وہ جو اللہ کے 99 نام. یہ وہ نام ہے، یقیناً وہ نام بھی ہے کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اللہ کے یہ ظاہری نام ہے کریم، رحیم، غفار، ستار، قہار، جبروت، یہ اللہ کے ظاہری نام. مدتوں ایک عارف جب محنت کرتا ہے تو اللہ کی صفت رحمانیت اس میں جلوگر ہونے لگتی ہے. وہ ایک جگہ کہتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ. اللہ کی کیا اخلاقیات ہیں؟ جیسے وہ حکم دے رہا ہے کہ اپناؤ. بہت شکریہ، تھوڑی توجہ آپ کی اور چاہیے. گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے. ایک سلوات بھیج رہا محمد علیہ. 99 ناموں کو ذہن میں رہے میرے بچے جوان، ذرا ذہن میں رکھیں 99 ناموں کو. ایک نام پر 40 سال تک ایک عارف ریاضت کرتا ہے. ایک خلق الہی، یہ کریم اللہ کا اخلاق ہے، یہ ستار اللہ کا اخلاق ہے، یہ قہار اللہ کا اخلاق ہے، یہ رؤوف اللہ کا اخلاق ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے اخلاقیات کو اپناؤ، میرے اخلاقیات کو اپناؤ. بند کر دکھاؤ ستار. تمہیں کسی کا راز معلوم ہو جائے تو ذرا کچھ دن چھپا کر دکھاؤ. ہمارا تو کھانا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک دوسرے کو بتا نہیں دیں کہ ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے. جی خاص طور پر اگر مجلس میری خواتین سن رہی ہیں تو اگر یہ ذرا محنت زیادہ کر لیں تو ان کو ولایت بھی بڑی ملے گی. جی بھائی ذرا چھپا کر دکھاؤ، ستار بند کر تو دکھاؤ، ذرا 40 دن ہی کر کے دکھا دو. تمہارے پاس راز آ گیا ہے کسی کا عیب معلوم ہو گیا ہے. کسی کا عیب بھی نہیں ضروری نہیں ہے عیب بھی معلوم ہو، کوئی راز کی بات جو چھپانی چاہیے بتانی نہیں چاہیے اسے چھپا کے دکھاؤ. ستار، اللہ ستار ہے، چھپانے والا ہے. اللہ کریم ہے، کریم سخی نہیں، کریم. بہت فرق ہے سخی اور کریم میں. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلاتا ہے. بہت مشکل بات ہے کریم ہونا. سخی ہونا پھر مشکل ہے، لیکن اس سے بڑا مشکل یہ ہے کہ کریم ہو کر کوئی دکھائے. رؤوف وہ ہے کہ جو صرف محبت نہیں کرتا بلکہ اس سے محبت کرتا ہے جو پتھر مارتا ہے. سلمان بھیجے ذرا محمد والا. جو انکار کرے، جو مخالفت کرے، جو پتھر مارے، اس سے پیار کر کے دکھاؤ. تب رؤوف کہلاؤ گے، مہربان
نام ٹھیک ہے، مگر میری اور آپ کی مصیبت یہ ہے کہ ہم بات ان سے کر رہے ہیں جو نہ رحمان کو جانتے ہیں نہ ابدیت کے مفہوم کو جانتے ہیں. کسے سمجھائیں؟ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد آباد. ہماری مشکل دگنی ہے. عراق والوں کی مشکل آسان ہے، ایران والے بہترین ہیں، ہم بر صغیر والے زیادہ مشکل میں. وہاں 90% ایک سوچ کے لوگ ہیں، 90% ہم عقیدہ ہیں، جو کہتے ہیں زیادہ تر وہی سمجھنے والے ہوتے ہیں. یہ میری ویڈیو اگر کہیں چلی جائے گی تو پہلا تو فتویٰ میرے اوپر ہی آئے گا کہ مشرک ہے، دیکھو کہنا رؤوف نام رکھو، رحیم نام رکھو، کریم نام رکھو. کریم تو اللہ کے 99 ناموں میں سے. اب اسے ہم کیا سمجھائیں کہ رؤوف اور رحیم ہونے کو خود اللہ نے دعوت دی ہے کہ میری اخلاقیات کو اپناؤ. بہت فرق ہے. جو ایک عارف، ایک صادق، ایک اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا، ریاضت کرنے والا، مرتاز، ریاضت کرنے والا. پتہ مرتاز ہندو جو مرتاز ہے وہ نہیں، اس لیے کہ ان میں بھی بہت بڑا فرق ہے. یہی جن کا ذکر کل میں نے کیا آیت اللہ پرہیزگار، بکری کی کان میں کہو جا کے کہ تورات تیرا کو دور چاہیے. یہی آیت اللہ پرہیزگار جب ہندوستان گئے تو وہاں لکھنؤ میں اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے کوئی ہندو سنیاسی ملواؤ جو اپنے علاقے میں اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ماہر ہو. اڑتی ہوئی چڑیا کو اشارہ کرے تو وہاں کر بیٹھ جائے ہاتھ پر. بڑے بڑے یہ بھی کمالات دکھاتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں. کسی کو غور سے دیکھتے رہیں گے تو وہ گر پڑے گا. یہ ان کے یہاں ریاضتیں سنیاسیوں کے بہت ہیں. کئی دن تک بغیر کھائے ہوئے بغیر پیے ہوئے زندگی گزار لیتے ہیں. وہی ان کی بات ہی دوسری ہے. کہنے لگے جو اس پورے خطے کے اندر سب سے بڑا سنیاسی ہو، جسے عربی میں مرتاز کہتے ہیں، مرتاز ریاضت کرنے والا، اس سے مجھے ملواؤ. وہ لے گئے. ان کا نام حسنین تھا، جو کتاب میں لکھا ہے ان کی حالات زندگی پر. اتفاق سے ترجمہ بھی میں خود کر رہا ہوں اس کتاب کا. تو حسنین صاحب کو، حسنین صاحب لے گئے سنیاسی کے پاس وہیں لکھنؤ کے قریب. پہلے تو جا کے کہا جی ہمارے ایک عالم آئے ہوئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں اکیلے آئیں گے تو بات کروں گا. جب پہنچے تو حسنین صاحب تھے. تو اس نے سنیاسی نے کہا ہم نے طے کیا تھا کہ آپ اکیلے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا میزبان ہے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ چلا جائے. یہ میرا میزبان ہے، میں نہیں اس کو کہہ سکتا کہ چلا جائے. تم خود اسے پہرا بنا دو، نہ سنے ہماری بات. کہنے لگے نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. ایسے ہاتھ بڑھایا اور انگلی ان کے شانے پر رکھی حسنین صاحب کے. اس نے سنیاسی نے انگلی شانے پر رکھی تو ایک دم وہ آرام سے نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے. اب کہنے لگے باتیں کرو. اب وہ بے ہوش پڑے ہوئے حسنین صاحب. اب وہ جو سنیاسی ہے وہ جناب علامہ آیت اللہ پرہیزگار سے باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں 2-2.5 گھنٹے تک یہ باتیں کرتے رہے. کیا باتیں ہوئی یہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے بعد میں نقل کر دی وہ یہ ہے. کہنے لگے جب بات ختم ہوئی اور بحث و مباحثہ یہ ہوتا رہا کہ ہم جو غیر معمولی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور تم اللہ کی مخالفت میں کرتے ہو. کام تم بھی وہی کرو گے لیکن ہم اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں، تم اللہ کی معصیت میں کرتے ہو. یعنی وہ یہ بتا رہے تھے آیت اللہ پرہیزگار کہ اگر یہ تمہاری والی جسے تم کرامت بول رہے ہو یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، مگر فرق اتنا ہے تم اللہ کی مخالفت کر کے کرتے ہو، ہم اللہ کی اطاعت کر کے کرتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، وہ بھی راضی ہو جائے اور معاشرے کی بھی خدمت ہو جائے. یہ بحث رہی 2-2.5 گھنٹے تک. آخر جب وہ ایک دوسرے کی نہیں مان رہے تھے، وہ ان کی نہیں مان رہا، وہ ان کی نہیں مان رہے، تو کہنے بھائی بات ختم کرو، بس ہمیں جانا ہے، ہمارے بندے کو اٹھاؤ. تو آگے بڑھنے لگا ویسے ہی انگشت لگانے کے لیے، اپنا ہاتھ لگانے کے لیے. تو آیت اللہ پرہیزگار نے ہاتھ روک کر کہا کہ نہیں بغیر ہاتھ لگائے اٹھاؤ. تم بہت بڑے باکمال ہو نا، بغیر ہاتھ لگائے اٹھاؤ. کہنے لگا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، بغیر ہاتھ لگائے میں اسے زندہ اسے بے ہوش میں نہیں لا سکتا. کہنے لگے مگر میں کر سکتا ہوں ایسا. اور مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ آخر کر کے جب اٹھنے لگے تو حسنین صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے دیکھو ہم بھی اٹھاتے ہیں تم بھی اٹھاتے ہو، ہم اللہ کو راضی کر کے اسے اٹھا رہے ہیں. بھائی جس دنیا کی میں باتیں
ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے، مختصر کرتے ہیں. توجہ میرے ساتھ. کریم، رؤوف، ستار، قہار، جبروت، یہ اللہ کے نام ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے پکارو، میرے ناموں کو اپناؤ، میرے اخلاقیات کو اپناؤ. ایک عارف مدتوں ریاضت کرتا ہے، مدتوں ریاضت کرتا ہے، تب جا کر ایک کریم ہونے کی صفت کا جلوہ گر بنتا ہے. 99 صفت نہیں ہے. بعض لوگ تو ساری زندگی ایک اسم اعظم کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، ساری زندگی ایک اسم اعظم کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر اسے ایک اسم اعظم کی بنیاد پر پوری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. بس اگر یہاں تک میری بات میرے بچوں اور جوانوں پر روشن ہے، بزرگوں کی توجہ مجھے چاہیے. اگر ایک عارف 99 ناموں میں سے، توجہ ہے، 99 ناموں میں سے ایک نام پر ریاضت کر کر اس کمال پر پہنچ جائے کہ صاحب کرامت ہو جائے، تو جو 99 کے 99 ناموں کے اوپر عمل کر چکا ہو، اس کی ولایت کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. بس عزیزان گرامی، جو ایک صفت الہی پر پورا اترے وہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن جو 99 صفتوں پر پورا اترے گا وہ امیر المومنین ہوگا، وہ فاطمہ زہرا ہوگی. سوچ کے آیا ہوں تو پورا کروں گا آج. الاسماء اسم کی جمع ہے. حسنہ مفرد ہے، مؤنث ہے. فضلا، دنیا، صغرا، کبرا، وسطی، جی، عظما، حسنہ. یہ مؤنث مفرد کا وزن ہے. ایک عورت کو عظما کہتے ہیں. دنیا بھی مؤنث ہے، جی، بدبودار عورت، دنیا تنی، الدنیا تنی، پست، اور جس سے بدبو آ رہی ہو اس وجود کو دنیا کہا جاتا ہے. عربی زبان میں دنیا یعنی بدبودار ایک میتا، ایک مردار جس سے گند اٹھ رہی ہو، معاف کیجیے گا، بدبو اٹھ رہی ہو، اسے دنیا کہا جاتا ہے. مگر وہ مؤنث، ایک عورت، ایک پست ترین عورت جسے بدبو آ رہی ہے، اسے دنیا کہا جاتا ہے. دنیا یعنی پست ترین ایک عورت. اور شاید عورت اس لیے رکھا ہے کہ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے. دنیا، پست ترین وجود. حسنہ مفرد مؤنث، اسماء اسم کی جمع، 3 سے زیادہ. کیا کہا اللہ نے؟ للہ اسماء الحسنہ، اللہ کے لیے بہترین نام ہے. ناموں میں بہترین نام اللہ کے لیے ہے. عزیزان گرامی، 3 سے زیادہ اسم مذکر مرد، ایک حسنہ مفرد عورت. پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے لیے 14 نام ہیں جن میں 13 مرد ہیں، ایک عورت ہے. حسنہ مفرد مؤنث، اسماء 3 سے زیادہ. 3 سے زیادہ کے اندر کوئی حد نہیں ہے. 13 بھی ہو سکتے ہیں، 23 بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے لیے بہترین نام ہے. اب اس کے اوپر سند لے لیجیے. تفسیر نور الثقلین میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جناب سیدہ فرماتی ہیں، انا، اپنے لیے فرما رہی ہیں، انا کلمۃ الحسنہ فی الآیہ. جو آیت میں لفظ حسنہ ہے، میں فاطمہ زہرا ہوں. اللہ کے لیے بہترین نام ہے اور میں ایک فاطمہ زہرا ہے. صلوات بھیجے محمد. ایک اور نقطہ جو فلسفی بھی ہے اور منطقی بھی ہے اور کلامی بھی ہے اور عرفانی بھی ہے، اور حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے اسے اپنے درس خارج میں بیان کیا ہے، جسے میں یہاں کے درس خارج میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی اپنے درس خارج میں جب جناب سیدہ سے نسبت والا دن آیا، ایک مقصود دن بی بی کی ولادت کا ہے، تو آپ نے بی بی کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی. فرمانے لگے کہ ایک وجود حیوانی ہوتا ہے، ایک وجود عقلانی ہوتا ہے.
جب وجود حیوانی سے نکل کر وجود حیوانی سے نکل کر وجود عقلانی میں ڈھل جاتا ہے تو معاشرہ انہیں اپنا رہنما بناتا ہے. جو لوگ جو شخصیات وجود حیوانی کا حصہ رہتے ہیں، صرف کھانا پینا ہے، صرف اٹھنا بیٹھنا ہے، صرف جاگنا سونا ہے، صرف خاندان بڑھانا ہے، جن کا وجود حیوانی ہوتا ہے اور وجود حیوانی سے باہر نہیں نکل پاتے، وہ معاشرے کا اکثر حصہ ہوتے ہیں. اکثر معاشرے کا حصہ وہی لوگ ہیں. لیکن جو انہی وجود حیوانی میں سے اپنے آپ کو نکال کر وجود عقلانی میں لے آتے ہیں تو وہ پھر معاشرے کی سربراہی کرتے ہیں. لیکن وجود عقلانی منفرد لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں میں چند لوگ وجود عقلانی رکھنے والے ہوتے ہیں. اور وجود عقلانی کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جسے وجود الہی کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیں ذرا محمد علیہ. وجود الہی ایک ایسا وجود جو الہی وجود ہے، ایسا وجود جو للہی وجود ہے، ایسا وجود جو صرف اللہ کے لیے ہے. وہ بالا تر ہو جاتا ہے. دودھ پڑا جی آتش کیا ہے مصرے کود پڑا بے خطر آتش نمرود میں عشق. صلوات بھیجے محمد علیہ. عقل نبی محو تماشائے لب مام رہی. صلوات بھیجے محمد علیہ. جسے سوائے اللہ کے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا. وہ سب سے اندھا ہو گیا ہے، کچھ نہیں دکھائی دے رہا. کوئی ہے ہی نہیں جو اسے دکھائی دے، اسے صرف اور صرف اللہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. وجود الہی، ایسا وجود جو للہی وجود ہو، الہی وجود ہو، جو عشق کے مرحلوں سے گزرے، جس کا ایک جلوہ حضرت ابراہیم ہے، جس کی ایک نظیر اور ایک مثال حضرت ابراہیم ہے. کوئی فکر نہیں، عقل کہہ رہی ہے چلو گے مرو گے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے ابراہیم جلنے جا رہے ہو، کچھ اللہ سے کہو، پکارو، مدد کرے گا. کہا جو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ بچانا ہے یا مارنا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کو تیار ہوں. کہنے لگے سوال نہیں کرو گے، کہنے لگے علمہ بحالی یغنی عن سوالی. وہ جب میرے حال کو جانتا ہے تو سوال کی کیا ضرورت رہی. یہ دعا کا انکار نہیں ہے، یہ عشق کا مرحلہ ہے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بیچ میں جبریل کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. توجہ چاہوں گا بھائی، تھوڑا سا اگر ہاں ہوں کریں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا کہ میں اچھا بول سکوں گا. کوئی بری بات نہیں ہے. ایک مرحلہ بہرحال ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر پا رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذرا ہاں ہوں بولے. میں گزر گیا ہوں تعریفوں سے. ایک سلوات بھیجے محمد والا. مشکل یہ ہے کہ یہ مفاہیم ہے جو جگر کاٹ کے سنانے پڑتے ہیں. یہ مفاہیم جو ہے یہ کوئی خطابانہ مفاہیم نہیں ہے، انہیں اتارنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اتارنا ہے. یہ کبوتر کا بچہ ہے، کبوتر جیسے اپنے بچے کو دانا دیتا ہے نا، جگر کاٹ کے دیتا ہے، اگل کے دیتا ہے. سلوات بھیجے ذرا محمد والا. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب جبریل کی اب ضرورت نہیں رہنی چاہیے. بھائی ہمارا عالم کیا ہے، ہمیں تو جبریل لفٹ نہیں کرائیں گے معافی دے گا. کچھ ایسی